وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ اور لوگوں کو اے نبی اس دن سے ہوشیار کر دیجئے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے دیجئے، ہم آپ کی تبلیغ مان لیں اور آپ کے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے زوال ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں، یہ اپنی چالیں چل ہی رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ان کی چالیں ایسی ہوں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن دنیا میں لوٹائے جانے کی آرزو نامنظور۔ ظالم اور ناانصاف لوگ اللہ کا عذاب دیکھ کر تمنائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی مہلت مل جائے کہ ہم حکم برداری کر لیں اور پیغمبروں کی اطاعت بھی کر لیں۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 99 میں ہے کہ موت کو دیکھ کر کہتے ہیں رب ارجعون، کہ اے اللہ اب واپس لوٹا دیجئے۔ یہی مضمون سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم الآیہ، جس میں ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، ایسا کرنے والے لوگ ظاہر خسارے میں ہیں۔ ہمارا دیا ہوا ہماری راہ میں دیتے رہو، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت آرزو کرنے لگو کہ مجھے ذرا سی دیر کی مہلت مل جائے تو میں خیرات ہی کر لوں اور نیک لوگوں میں مل جاؤں۔ یاد رکھو، اجل یعنی موت کے آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ میدان محشر میں بھی ان کا یہی حال ہوگا، چنانچہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ إِلَى آخِرِهِ۔ قیامت کے دن کا وہ منظر بھی بہت عبرتناک ہے کہ تم گنہگاروں کو اے نبی دیکھو گے کہ وہ اپنے پروردگار کے روبرو سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، آپ ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج دیجئے کہ ہم یقین والے ہو کر نیک اعمال کر لیں۔ یہی بیان سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 میں بھی ہے۔ یہاں انہیں جواب ملتا ہے کہ تم تو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تمہاری نعمتوں کو زوال ہی نہیں، قیامت کوئی چیز ہی نہیں، مر کر اٹھنا ہی نہیں، اب اس کا مزہ چکھو، یہ کہا کرتے تھے اور خوب مضبوط قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو بھی یقین دلاتے تھے کہ مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ نہ کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپ دیکھ چکے، سن چکے کہ تم سے پہلے کہ تم جیسوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان کی مثالیں ہم تم سے بھی بیان کر چکے کہ ہمارے عذابوں نے انہیں کیسے غارت کر دیا، باوجود اس کے تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور چوکنا نہیں ہوتے۔ یہ گو کتنے ہی چالاک ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی چالاکی نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جس نے جھگڑا کیا تھا، اس نے 2 بچے گدھ کے لے کر پالے۔ جب وہ بڑے ہو گئے، جوانی کو پہنچے، طاقت قوت والے ہو گئے، تو ایک چھوٹی سی چوکی کے ایک پائے سے ایک کو باندھ دیا، دوسرے سے دوسرے کو باندھ دیا، انہیں کھانے کو کچھ نہ دیا، خود اپنے ایک ساتھی سمیت اس چوکی پر بیٹھ گیا اور ایک لکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کر اسے اوپر کو اٹھایا۔ بھوکے گدھ وہ کھانے کے لیے اوپر کو اڑے اور اپنے زور سے چوکی کو بھی لے اڑے۔ اب جبکہ یہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے کہ ہر چیز انہیں مکھی کی طرح کی نظر آنے لگی، تو اس نے لکڑی جھکا دی۔ اب گوشت نیچے دکھائی دینے لگا، اس لیے جانوروں نے پر سمیٹ کر گوشت لینے کے لیے نیچے اترنا شروع کر دیا، اور تخت بھی نیچے ہونے لگا، یہاں تک کہ زمین تک پہنچ گیا۔ بس یہ ہے وہ مکاریاں جن سے پہاڑوں کا زوال بھی ممکن سا ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات میں کاد مکرہم ہے،
علی اور ابی بن کعب نیز عمر رضی اللہ عنہم کی قرات بھی یہی ہے۔ یہ قصہ نمرود کا ہے جو کنعان کا بادشاہ تھا۔ اس نے اس ہیلے سے آسمان کا قبضہ چاہا تھا۔ اس کے بعد قبطیوں کے بادشاہ فرعون کو بھی یہی خبط سمایا تھا، بڑا بلند منارہ تعمیر کرایا تھا، لیکن دونوں کی ناتوانی، ضعیفی اور عاجزی ظاہر ہو گئی، اور ذلت و خواری، پستی و تنزل کے ساتھ حقیر و ذلیل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر اس ہیلے سے اپنے تخت کو بہت اونچا لے گیا، یہاں تک کہ زمین اور زمین والے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے، تو اسے ایک قدرتی آواز آئی کہ اے سرکش طاغی، کیا ارادہ ہے؟ یہ ڈر گیا۔ ذرا سی دیر بعد پھر ایک غیبی آواز سنائی دی۔ اب تو اس کا پتا پانی ہو گیا اور جلدی سے نیزہ جھکا کر اترنا شروع کر دیا۔ مجاہد رحمہ اللہ کی قرات میں لِتَزُولُوا ہے، بدلے میں لِتَزُولَا کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو نافیہ مانتے ہیں، یعنی ان کے مکر پہاڑوں کو زائل نہیں کر سکتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اس کی توجیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا شرک و کفر پہاڑوں وغیرہ کو نہیں ہٹا سکتا، کوئی ضرر دے نہیں سکتا، صرف اس کا وبال انہی کی جانوں پر ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں، اسی کے مشابہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان بھی ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑفوں سے نہ چل، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ہے کہ ان کا شرک پہاڑوں کو زائل کر دینے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 90 میں فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، کہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے اس قول سے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، آسمان کا پھٹ جانا ناممکن ہے۔ ضحاک و قتادہ رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ آپ اے نبی ہرگز یہ خیال بھی نہ کیجئے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کریں۔ اللہ بڑے ہی غالب اور بدلہ لینے والے ہیں۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ اکیلے غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو مقرر اور مؤکد کر رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے، وہ کبھی اس کا خلاف کرنے والے نہیں۔ اللہ پر کوئی اور غالب نہیں، وہ اللہ سب پر غالب ہے۔ اللہ کے ارادے سے مراد جدا نہیں، اور اللہ کا چاہا ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ اللہ تو کافروں سے ان کے کفر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ قیامت کے دن ان پر حسرت و مایوسی طاری ہوگی۔ اس دن زمین ہوگی لیکن اس کے سوا اور ہوگی۔ اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی سفید صاف زمین پر حشر کیے جائیں گے جیسے میدے کی سفید ٹکیا ہو جس پر کوئی نشان اور اونچ نہ ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سب سے پہلے میں نے ہی اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، پل صراط پر۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہی سوال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا آیت والارض جمیعا قبضتہ کے متعلق تھا، اور آپ نے یہی جواب دیا تھا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک یہودی عالم آیا اور اس نے رسول اللہ کا نام لے کر سلام علیک کہا۔ میں نے اسے ایسے زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گر پڑے۔ اس نے مجھ سے کہا، تو نے مجھے کیوں دھکا دیا؟ میں نے کہا، بے ادب، یا رسول اللہ نہیں کہتا اور آپ کا نام لیتا ہے۔ اس نے کہا، ہم تو جو نام ان کے گھرانے کے لوگوں نے رکھا ہے اسی نام سے پکاریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے خاندان نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا، سنیے، میں آپ سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر میرا جواب تجھے کوئی نفع بھی دے گا؟ اس نے کہا، سن تو لوں گا۔ آپ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اسے آپ نے زمین پر پھراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا دریافت کر لو۔
اس یہودی عالم نے کہا جب زمین و آسمان بدلے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا پل صراط کے پاس اندھیروں میں۔ اس نے کہا سب سے پہلے پل صراط سے کون لوگ پار ہوں گے؟ فرمایا مہاجرین فقراء، یعنی مہاجرین صحابہ میں سے بھی وہ کہ جو فقیر تھے۔ اس نے پوچھا انہیں سب سے پہلے تحفہ کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا مچھلی کی کلیجی کی زیادتی۔ اس نے پوچھا اس کے بعد انہیں کیا غذا ملے گی؟ فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا چکتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا پھر پینے کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جنتی نہر سلسبیل کا پانی۔ یہودی نے کہا آپ کے سب جواب برحق ہیں، اچھا اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں جسے یا تو نبی جانتا ہے یا دنیا کے اور دو ایک آدمی۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا میرا جواب تجھے کچھ فائدہ دے گا؟ اس نے کہا سن تو لوں گا۔ بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا مرد کا خاص پانی یعنی مادہ منویہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عورت کا خاص پانی یعنی منی کا مادہ زرد رنگ کا۔ جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا بے شک آپ سچے ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جب مجھ سے سوال کیا مجھے کوئی جواب معلوم نہ تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب سکھلایا۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح ابن حبان میں ہے۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور زمین سفید میدے کی ٹکیا جیسی ہوگی جس میں نہ کوئی خون بہا ہوگا اور نہ کوئی خطا ہوگی، آنکھیں تیز ہوں گی، داعی کی آواز کانوں میں ہوگی، سب ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ پسینہ مثل لگام کے ہو جائے گا۔ مستدرک حاکم میں بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے، اور معجم طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن زمین چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سونے کا ہوگا۔ ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ باغات بنا ہوا ہوگا۔ محمد بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں روٹی بن جائے گی کہ مؤمن اپنے قدموں تلے سے ہی کھا لیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ زمین بدل کر روٹی بن جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری زمین آگ بن جائے گی، اس کے پیچھے جنت ہوگی جس کی نعمتیں باہر سے ہی نظر آ رہی ہوں گی۔ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ابھی حساب کتاب شروع نہ ہوا ہوگا۔ انسان کا پسینہ پہلے تو قدموں میں ہی ہوگا، پھر بڑھ کر ناک تک پہنچ جائے گا، بوجہ اس سختی اور گھبراہٹ اور خوفناک منظر کے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمان باغات بن جائیں گے، سمندر آگ ہو جائیں گے، زمین بدل دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اپنی قبروں سے نکل کر اللہ واحد و قہار کے سامنے روبرو ہو جائے گی۔ وہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جو ہر چیز پر غالب ہیں، سب کی گردنیں اللہ کے سامنے خم جھکی ہوئی ہیں اور سب وہاں اس روز اللہ کے تابع فرمان ہیں۔